السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس نمبر 3 اس وقت وہاں در الرقوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن ابو مطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بازی کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ مقصد 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، عمر اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمن کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمراہ لیے ہوئے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت و خوشی و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان کے سب نے ایک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرے کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کے اس قدر جوش و خروش کی وجہ کیا ہے۔ اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گئے تو وہ نہایت ہی رنجیدہ اور افسردہ ہو کے وہ بے اختیاریوں کہنے لگے، آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزور بے بس تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ترجمہ، یا رسول اللہ، یعنی ہے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی ہاں عمر۔ تب عمر کہنے لگے، یعنی تو پھر ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں بنا رکھی تھیں۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس کیفیت میں یہ تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے، جہاں قصبے میں بڑی تعداد میں رؤسائے قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہ کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار اعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق و تمیز کر دینے والے کے یادگار لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج میں طبی اور فطری طور پر ہی تندی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد اب ان کی یہ شدت اسلام اور مسلمانوں کی حمایت اور نصرت میں صرف ہونے لگی، جس سے کمزور اور بے بس مسلمانوں کی بڑی تقویت نصیب ہوئی، جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یعنی جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہوئے ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم عمر کی قبول اسلام سے قبل ہم کبھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا وہ اپنے قبول اسلام کو خطہ لال مقام چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ تمام سرداران قریش کے پاس جا کر انہیں اپنا قبول اسلام کے بارے میں خود آگاہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام مسلمان ہوئے تو دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام کی فطرت علی الحرام دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بے خوف خطر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم اس حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے تھے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت، جبکہ کفار اور مشرکین کے لیے شکست اور عظمیت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔